بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ابھی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی نماز ہے جو گناہوں سے روکتی ہے۔ یہاں تو اعلان ہے خدا کا، اللہ پاک کا اعلان ہے کہ بتحقیق نماز برائیوں سے اور فحش باتوں سے روکتی ہے۔ تو وہ کون سی نماز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک یا علی شان شاہ مدد جی، اس پر بات کروں گا آج میں۔ دیکھیں، اللہ پاک کا یہ ایک چیلنج ہے، ایک اعلان ہے، کیونکہ اس کا فرمان اٹل ہے۔ دنیا اس طرف کی اس طرف ہو سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، آسمان ٹل سکتے ہیں ادھر ادھر، لیکن خدا کی ہوئی بات کبھی نہیں ٹل سکتی، ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، وہ ہونے والی ہے جو خدا نے کہہ دیا۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، فحش باتوں سے روکتی ہے، فحشاء والمنکر۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ نمازی حضرات گناہ بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو کیا ہم اسی نماز کو وہ نماز سمجھیں کہ جو گناہوں سے روکتی ہے؟ اب اگر کوئی ہندو، کوئی ایتھیسٹ، کوئی ناستک، کوئی ملحد، کوئی کافر ہمیں چیلنج کرے کہ بھائی قرآن پاک میں ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو وہ یہ نماز تو نہیں ہے جو یہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ ہے تو اس نماز کے پڑھنے والوں سے کبھی بھی گناہ سرزد نہ ہو۔ ایک حکیم ہے، وہ آپ کو چیلنج کے ساتھ دوائی دیتا ہے کہ یہ دوائی کھاؤ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب دوائی بھی کھاؤ اور ٹھیک بھی نہ ہو، تو پھر یا وہ دوائی آپ نے نہیں کھائی، یا کہنے والا غلط ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے حکیم۔ توبہ استغفر اللہ، کیا اللہ پاک کے بارے میں توبہ توبہ استغفر اللہ، ایسی بات کہنا یا سوچنا غلط ہے یا صحیح ہے؟ اسی لیے میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے، میں نے بات کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیت مبارکہ رکھی ہے۔ اب اس میں دیکھیں، کلیئر ہے، لا ذکر اللہ اکبر، یہ جو لا آیا ہے اس کی معنی ہے البتہ۔ قرآن پاک فرما رہا ہے کہ بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے، لیکن اللہ کا ذکر اس نماز سے بڑا ہے۔ جس طرح اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم یہ یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ سے اور کوئی بڑا ہے ہی نہیں، تو یہاں بھی ذکر اللہ اکبر ہے، اور ذکر اللہ ایسا ہے کہ عبادتوں میں ہر عبادت سے، ہر نیک عمل سے ذکر اللہ اکبر کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن ہم تو اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا بڑا نمازی اتنا بڑا گنہگار۔ تقوی اور چیز ہے، متقی اور ہے، عابد اور ہے۔ تقوی پر بھی میں کبھی ایک ویڈیو بناؤں گا اور آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی انشاءاللہ کہ تقوی کیا ہے۔ اب یہاں بات کلیئر ہو گئی کہ نماز اس کو کہیں گے، وہ نماز ہوگی، اسی کو نماز قرار دیں گے جو ہمیں گناہوں سے برائیوں سے روکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے رہیں، نماز بھی پڑھتے رہیں اور خوش ہوتے رہیں کہ ہم وہ نماز پڑھ رہے ہیں جس کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے۔ نہیں جناب۔ اب اپنے موضوع کو میں آخر میں حتمی شکل دینے کے لیے مولا علی پاک شہنشاہ کی ایک روایت مبارک پیش کروں گا۔ مولا علی پاک شہنشاہ کی ایک مشہور روایت ہے کہ مولا علی پاک شہنشاہ فرماتے ہیں کہ ان صلاۃ المؤمنین، میں مومنین کی نماز ہوں۔ اور چھٹے مولا نے فرمایا ہے، سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے
کہ نماز حقیقت میں محبت علی کا نام ہے۔ جس نے محبت علی قائم کر لی اس نے نماز قائم کر لی۔ اب میرے نزدیک وہ نماز ہے جو برائیوں سے روکتی ہے، وہ نماز مودت فی القربہ ہے، وہ مودت اہل بیت ہے، جن کی محبت میں ان کے سامنے جانے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم خود کو پاک صاف رکھیں، بنائیں، تاکہ اپنے مالکان کے سامنے سر اٹھا کر بات کر سکیں۔ ہم اس لائق نہیں ہیں، کچھ بھی کر دیں نہیں ہیں، لیکن کم سے کم یہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ مسلمان جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ وہ نماز نہیں ہے جو برائیوں سے روکتی ہے۔ اور اس آیت مبارکہ سے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 سے جو میں نے ابھی تلاوت کی آپ کے سامنے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر نماز سے بڑا ہے، اور نماز اس کو کہیں گے جو ہمیں برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر آپ کو بات اچھی لگی ہو تو ضرور اس ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا، آگے پہنچائیے گا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام یا علی مدد۔